السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا بھی جا رہا ہے اور لوگ اس کا مطلب بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس سلسلے میں بے اعتداری کا بھی شکار ہیں، کنفیوز بھی ہیں بہت زیادہ کہ نیپوٹزم کیا ہے اور یہ کیوں ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ نیپوٹزم کو اردو میں کہتے ہیں اقربا پروری، جس کو آسان لفظوں میں اگر سمجھا جائے تو یوں کہا جائے گا قریبی لوگوں کی اور رشتہ داروں کی بے جا رعایت۔ اس چیز نے، یہ وہ چیز ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اور اسلام نے اقربا پروری کو ختم کیا ہے۔ اب اس میں لوگ کنفیوز نہ ہوں بالکل کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایک اگر آپ نے اصول سمجھ لیا تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، وہ یہ کہ اگر کوئی چیز میری اپنی ذاتی ہے تو اس میں مجھے اختیار ہے، میں جیسا چاہوں ویسا تصرف کروں، جیسا چاہوں ویسا میں چینجز کروں۔ جیسے میری کوئی کمپنی ہے مثال کے طور پہ، یا میری کوئی دکان ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا مالک وراثت جب منتقل ہوگی تو میرا بیٹا ہی ہوگا، یا میں زندگی میں اپنے بیٹے کو اس کا ذمہ دار بنا سکتا ہوں یا اپنے کسی رشتہ دار کو اس کا ذمہ دار بنا سکتا ہوں۔ یہ چیز بالکل صاف اور واضح ہے، لیکن جن چیزوں کا تعلق قوم سے ہوتا ہے اور جن چیزوں کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے، جن چیزوں کا تعلق ایڈمنسٹریشن سے ہوتا ہے، انتظامی امور سے جو چیزیں متعلق ہوتی ہیں، اور جو چیزیں بڑے قوم کے بڑے لوگوں کے مشورے سے طے ہوتی ہیں، جس کو عوام ہٹ کرتی ہے اور پروموٹ کرتی ہے، اس میں نیپوٹزم کو اور اقربا پروری کو شروع سے لے کر آج تک برا سمجھا گیا ہے، اور اسلام نے اس چیز کو بالکل ختم کیا ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے بیٹے خلیفہ نہیں بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نام دیے ہیں تو ان 6 ناموں میں غالباً اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں دیا، حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر میں تمام صلاحیتیں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ جب ہم 5ویں خلیفہ راشد بھی، جن کو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ مانتا ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے اپنی 2 سال سے زیادہ دور خلافت میں بھی اپنے بعد اپنے بیٹوں کو خلیفہ نہیں بنایا۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے معاشرے پر، سماج اور سوسائٹی پر؟ آج پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ کرپشن کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، مطالعہ اور تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ نیپوٹزم اور اقربا پروری ہے۔ اگر انتظامی امور میں سارے کے سارے قریبی لوگ، رشتہ دار، بیٹے پوتے، بھائی بھتیجا واد جس کو کہتے ہیں ہندی میں، اس کو بڑھاوا مل جائے تو کرپشن آسان ہو جائے گا۔ ظاہر ہے یہ کروڑوں روپے یہ گبن کرے گا تو اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے یہ گبن کرے گا تو یہ کہے گا بھائی کوئی بات نہیں، اپنے گھر کا بچہ ہی کھا رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اس میں ایک بات جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ ہر جگہ یہ چیز غلط بھی نہیں ہوتی، جیسا کہ لوگ اس کو بہت زیادہ غلو کا شکار ہیں کہ اگر کوئی مولوی کا بیٹا ہے اور اس نے وہاں پر آ کر اس کی جگہ لے لی تو کیوں لے لی؟ ایک بات، یقیناً اگر اس کے اندر قابلیت، صلاحیت، صالحیت موجود ہے تو بالکل اس کو جگہ ملنی چاہیے دوسروں کے مقابلے، اس کے باپ کے احسانات کی وجہ سے اور اس کے باپ کی خدمات کے طفیل۔ لیکن اگر اس کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے تو وہ لاکھ ایڑیاں رگڑ لے، اگر قوم اس کو ہٹ نہ کرے اور پروموشن نہ دے تو وہ ہٹ نہیں ہو سکتا، مشہور نہیں ہو سکتا، کارآمد نہیں بن سکتا۔ یہ باتیں غلط ہیں کہ فلاں نے فلاں کو گدی نشینی دے دی، فلاں نے فلاں کو اپنی گدی اور سیٹ پر بٹھا دیا۔ بھائی اس نے بٹھایا تو قابلیت تھی اس لیے بٹھایا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر قابلیت نہیں تھی تو آپ نے پروموٹ کیوں کیا؟ کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتا ہے یہ لیکن میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جن کا تعلق حکومت سے، انتظامی امور سے، یا وہ چیزیں جو عوام جن کو پروموٹ کرتی ہے اور عوامی تحریکیں جو کہلاتی ہیں، یا جو عوامی ادارے ہوں، عوامی کمیونٹی، عوامی تحریکیں ہوں، عوامی چیزیں ہوں،
اور جس کا تعلق جس کو عوام فیمس اور ہٹ کرتی ہے. تو آپ جب ایسا کوئی آدمی, اگر کوئی ایسا آدمی اپنے بعد والے کو, اپنے رشتہ دار کو یا بیٹے کو اپنی کرسی پہ بٹھا رہا ہے, تو آپ کا فرض منصبی ہے ایک ذمہ دار انسان اور مسلمان ہونے کے ناطے آپ اس کو اپوز کریں, اس کو اگینسٹ جائے. نہیں, آپ کے رشتہ دار میں اور بیٹے میں اس کی صلاحیت, آج ہندوستان کی جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ, اور دیکھیں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ آدمی محبت میں کہتا ہے کہ نہیں میرے بعد میرا بیٹا سنبھالے گا, حالانکہ پوری کی پوری قوم کا بیڑا غرق بعض دفعہ اقربا پروری کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اس کے نقصانات ہندوستان کی بعض بڑی پارٹیاں دیکھ رہی ہیں, اور پوری کی پوری ملت اور پوری کی پوری قوم اس کا نقصان بھگتتی ہے. تو اگر اس میں ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو لوگ اقربا پروری کرتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, اچھا بعض لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم کسی بڑے خاندان سے نہیں تھے, ہم اس کا یقیناً ان لوگوں کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, اور یہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے, یہ دینی فیلڈ میں بھی ہوتا ہے, دنیاوی فیلڈز میں بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں, لیکن اسلام نے ان چیزوں کو ختم کیا. اچھا کوئی ایسا آدمی اگر نااہل آدمی, چاہے وہ کسی کا رشتہ دار ہو یا وہ کسی کا رشتہ دار نہ ہو, صلاحیت موجود ہے تو اس کو قبول کریں. یہ نہ کہیں کہ یہ تو اقربا پروری کی وجہ سے بن گیا ورنہ اس کو کون پوچھتا. نہ, آپ نے اگر قوم کی ایک بڑی تعداد نے اس کو مان لیا ہے تو پھر خاموش ہو جائیں, پھر بعد میں ہو ہا شور ہوگا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی تو شروع ہی میں قوم کے باشعور انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کریں کہ بھئی یہ غلط ہے اور اس کو اس جگہ پر رکھنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, کہ جب کوئی معاملہ, کوئی اہم کام کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو, کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو آج کل یہی ہو رہا ہے کہ دونوں طرف بے اعتدالیاں ہیں. ایک تو جس کی کوئی ذاتی چیز ہے تو اس سے تو توقع بیکار ہے کہ وہ کسی اور کو دی جائے, وہ اس میں تو بہت زیادہ نقصان بھی ہے. لیکن اگر کوئی قومی ملکیت ہے جس میں قوم کا اور عوام کا عمل دخل ہے, ایسی چیزوں میں ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے اور باصلاحیت قیادتوں کو اور باصلاحیت لوگوں کو آگے لانا چاہیے. میرا مقصد کسی پر تنقید نہیں ہے, میں سوال کی وجہ سے آج کل یہ سب سے زیادہ بالی ووڈ میں یہ سوال, اور نوجوان چونکہ بالی ووڈ کی چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں. یقیناً کوئی آدمی اگر کسی کے خاندان کو رشتہ دار نہیں ہوتا تو اس کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی کے خاندان کا اور اس کو بٹھانا بھی چاہے, لیکن عوام اتنی بھی بڑی بے وقوف نہیں ہے کہ اس کو پروموشن دے دے. عوام کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, یہ پیچھے کر دیتی ہے اور ہٹ نہیں ہونے دیتی. تو اگر کوئی ہٹ ہوا ہے تو اپنی محنت اور اپنی صلاحیت سے ہوا ہے, پورا کا پورا عمل دخل اس میں نیپوٹزم کا نہیں ہوتا, ورنہ اس طرح کے کھیل بہت سارے لوگوں نے آزما کر دیکھیں. خیر, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.